بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بار بار حج پہ جانے کے لیے وظیفہ ہے، اس طرح بار بار عمرے پر جانے کے لیے وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، بہت آسان ہے۔ مولانا مکی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ کے اندر مقیم ہے اور مکہ کے اندر درس دیتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جو گیا ہے وہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ ملاقات کیا ہے۔ ہم گئے تھے، ہم نے بھی ملاقات کی الحمدللہ۔ تو وہاں وہ بیٹھتے ہیں ظہر عصر کے بعد یا فجر کے بعد، لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے ان سے سوال کیا اور عرض کیا کہ حضرت ایسا کوئی عمل بتائے کہ بار بار اللہ جل شانہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے چند باتیں عرض کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کام کرے کہ جو بھی یہاں آتے ہیں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھے، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو میزبان سمجھے اور باقیوں کو مہمان سمجھ کر ان سب کی خدمت کرے۔ جو بوڑھے ہیں، اس طرح جو جن سے راستے وغیرہ گم ہو چکا ہے، ہوٹل کا پتہ نہیں، ان کو صفا مروہ کا پتہ نہیں، اس طرح ان کو یہاں کے طواف کرنے کا پتہ نہیں، حجر اسود کا پتہ نہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کو دکھائے، ان کو پانی پلائے اور اس طرح ان کی خدمت کرے، تو اللہ جل شانہ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ جو جن سے راستے گم ہو چکے ہیں، کبھی کبھی ہوٹل کا راستہ بندے سے گم ہو جائے، پورے رات پورے دن بندہ چلتا رہتا ہے، وہ جگہ ملتا نہیں ہے، اور جب بعد میں پتہ چل جائے تو وہ قریب ہوتا ہے، لیکن پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، تو ان کو راستے دکھائے۔ بوڑھے ہیں، اس طرح کوئی اجنبی ہے اور ان کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کو لے کر آئے، ان پر عمرہ کرائے، عمرہ کی تمام تھوڑا مشقت اٹھائے، ان کے اوپر جب احرام انہوں نے باندھا ہوگا تو سب سے پہلے بیت اللہ کے قریب لے کر آؤ، ان کو کہو کہ دعا مانگو، دعا مانگتے پھر اس کے ساتھ طواف کرو، طواف کیا تو اگر رش ہو تو حجر اسود کے قریب نہ جاؤ، استلام کرے، پھر اس کو مقام ابراہیم تک پہنچا کر وہاں 2 رکعت نوافل خود بھی پڑھے، ان کو بھی پڑھائے، اس طرح پھر اس کے بعد ان کو صفا مروہ لے جاؤ۔ صفا مروہ کے بعد جب 7 چکر پورا ہو جائے تو ان کو کسی حمام میں لے جا کر وہاں ان کا جو بال ہے وہ کتروائے، تو یہ اب اس کا عمرہ پورا ہو جائے گا، پھر آپ کو پورا عمرہ کرنے کا اجر بھی اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا اور خدمت کا بھی اجر اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح یہ اعمال کرے، اور بیت اللہ کی آداب، جتنے بھی بیت اللہ کے آداب ہے، وہاں باتیں کرنا اونچی آواز پر اس طرح، اور وہاں بد نظری کرنا، یہ تمام چیزیں منع ہے، اور اس طرح لڑائی جھگڑے کرنا، کوئی سخت بات کرے تو قرآن کا حکم ہے کہ لا فسوق ولا جدال، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑے کرے، نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی فحش کام کرے، بد نظری نہ کرے، اس طرح تو تمام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے، اور تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اور بیت اللہ کی سخت محبت دل میں ہو، جب بندہ دیکھتا رہے تو محبت بڑھتا رہے، کبھی بھی ادبی نہ ہو، کبھی محبت کم نہ ہو، کبھی بیت اللہ کی قدر و قیمت میں انسان کے دل میں کمی نہ آ جائے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس طرح مسجد نبوی میں بھی اس طرح کریں کہ وہاں کے جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ پابندی کے ساتھ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ ہے ان پر سلام کرے۔ بہرحال انہوں نے یہ سارے اعمال بھی بتائے کہ یہ آداب بھی کرے، اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ فرمائے کہ جب یہ وظیفہ جو آدمی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعداد نہیں ہے، بس یہ مسلسل پڑھتے رہنا اور چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل پڑھے اور دل میں حج اور عمرے کی نیت بار بار دہرائے، اور سوچ و فکر بیت اللہ اور اس طرح مسجد نبوی اور اللہ جل شانہ کے گھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر اور یہ وظیفہ پڑھے، یہ آیات بار بار دن میں 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، لیکن بار بار پڑھے۔ کون سی آیات ہے؟ سورہ قصص آیات 85، سورہ قصص آیات 85۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ قرآن کھول کر سورہ قصص نکالے اور اس میں 85 نمبر آیات نکالے، یہ یاد کرے، اس میں چند منٹ لگیں گے، یاد کرو، پھر اس کو پڑھتا رہنا کرے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسرے وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔